یہ جو پہاڑی ہے یہ ہے جبل رما کی پہاڑی. جبل کہتے پہاڑ کو جی، رما کہتے تیر انداز. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز تعینات فرمائے تھے کہ ہم جنگ جیتے جنگ ہارے، جو بھی جنگ کا رزلٹ ہو، آپ نے نیچے نہیں اترنا. 700 صحابہ اکرام تھے، 320 سے بھاگ گئے تھے، درمیان سے بھاگ گئے تھے. کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بہترین ان میں سپہ سالار تھے، اور مسلمانوں کی تعداد رہ گئی تھی صرف 700. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو ادھر تعینات فرمایا. ادھر سے لے کر مدینے تک مختلف مقامات پہ 50 اور 60 اور 70 تعینات فرمایا تھا، مختلف جگہوں پہ. اگر جدھر سے بھی اٹیک ہو تو آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے مسلمانوں کو تعینات فرمایا تھا. یہ سب سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھے، اور یہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ ادھر سب کچھ نظر اوپر تھی نا، تو سارا میدان نظر آ رہا تھا. اس ٹائم تو یہ صرف بہت کا میدان تھا، یہ ساری جگہ کھلی تھی. ٹھیک ہے جی، سب باغات تھے وغیرہ، میدان تھے، سب کھلی جگہ تھی. تو یہ اوپر کی جگہ تھی، ادھر سے سب کچھ نظر آ رہا تھا. تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 50 صحابہ اکرام کو تعینات فرمایا. کیا ہوا جب جنگ شروع ہوئی تو بیچ میں سے مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں فتح نصیب ہوئی اور کفار بھاگ گئے، ٹولی کے شکل میں بھاگ گئے. خالد بن ولید ایک سائڈ پہ اپنا ٹولی لے کر بھاگ گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سائڈ پہ نکل گیا، اور ان کے جو جتنے بھی سردار تھے ان کے پاس اپنے لشکر تھے، وہ نکل گئے. تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. جو ان کے تلوار گر گئے تھے اور چیزیں رہ گئی تھی، وہ انہوں نے بھی درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ان صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے، تو یہ بھی ان میں سے 10 صحابہ اکرام اوپر رہ گئے تھے اور 40 جو تھے وہ نیچے اتر گئے. کہ وہ خوشی کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ صحابہ اکرام میں کوئی کوٹ تھا یا تھا، وہ بس وہ جلدی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے کہ ہم تو جیت گئے، ہم تو جیت کی خوشی میں وہ نیچے اتر. تو ان کا نقصان کیا ہوا؟ وہ حکم عدولی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عدولی تو ہو گیا نا. تو خالد بن ولید رضی اللہ پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمان نیچے اتر گئے تو انہوں نے اپنے لشکر کو پیچھے سے کر لیا، اور وہ انہوں نے پیچھے سے اس سائڈ، کہتے ہیں کہ اس سائڈ سے انہوں نے اٹیک کر دیا. پہلے آ کے اور 10 صحابہ اکرام کو شہید فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کا ہو جی. اس صحابہ اکرام کو شہید فرمایا جی، 10 صحابہ اکرام. اور پیچھے انہوں نے اوپر سے اٹیک بھی کیا. اب سفیان رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سائڈ سے آ گئے تو مسلمان بیچ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. ان میں ابی سفیان جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو شہداء کے سردار ہیں، ان کے 11 سے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. پیچھے ان کو نیزہ مار کے ان کے 11، اور ان کا اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ آپ کے چچا مبارک نہیں مل رہے، تو انہوں نے کہا جا کے زخمیوں میں دیکھ لو، نہیں ملے جی. جا کے جو شہداء ہیں ان میں دیکھ لو، نہیں ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو صرف ہاتھ کی انگلی سے پہچان لیا، ان کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، اتنا ہم ان کو ہوا ہے. تبھی جب حضرت ابشی بعد میں ابشی مسلمان ہو گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا. جب آپ میرے سامنے آتے ہو تو میرے کو اپنا چچا مبارک یاد آتا ہے. اتنا غم اس ٹائم تک، وہ مکہ کی بات ہے. لیکن 13 سال گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا تو حضور اپنے چچا مبارک نظر آتے تھے، ان میں نظر آتے تھے، ان کو وہ غم ہوتا تھا. اتنا غم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چچا. اور یہ بہادر تھے، سب سے بہادر تھے، سب لوگ ان سے ڈرتے تھے. اللہ نے ان کو بتایا تھا جب ہم امیر حمزہ کو شہید کر لیں گے جیسے ہم نے سارے مسلمانوں کو شہید کر لیا. اتنے بہادر تھے. تبھی انہوں نے 3000 کا لشکر کے تیار کیا، اور ابشی کو خاص طور پر اس لیے تیار کیا تھا کہ ہم آپ کو آزاد بھی کریں گے، آپ کو انعامات بھی دیں گے، لیکن آپ نے امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے. اور وہی ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہے. تو یہ صحابہ اکرام کی تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدبخت نے اوپر سے پتھر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. یہ جو پہاڑ ہے احد کا پہاڑ، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بھائی اس سے محبت ہے. اس نے وہ جگہ بنائی اور اس نے ان کو جگہ دے دی کہ آپ ادھر آرام فرمائے. اور مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا، بدر مچ گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ اٹھانا پڑا. کیوں؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی طور پر بھی بہت دکھ اٹھانا پڑا.
تو یہ وہ مقام ہے جبل رما. کہتے ہیں یہ سب سارے لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں نا, ایک آپ کو نظر آ رہے سارے لوگ, یہ کیا کہتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ایک تو صحابہ اکرام کا خون مبارک ہے اوپر, اور شہداء تو زندہ ہے نا, کہتے ہیں نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو خبر نہیں ہے. یہ لوگ زندہ ہیں نا, اور یہ تو احد کے کیا کہتے ہیں شہداء ہے, یہ تو سارے شہداء کے سردار ہے, تو یہ تو زندہ ہی زندہ ہے. تو ایک ہم اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے خون مبارک, تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا خون مبارک ابھی تک ہے نا, تو ان کے اوپر ان کے پیر آ جاتے ہیں. دوسرے کیا ہے, ہم ان قبور مبارک سے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو بے ادبی میں آ جاتے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں, وہ ان کی مرضی, آپ بھی چڑھتے ہو تو آپ کی مرضی, لیکن جو حقیقت ہوئی کہ قرآن اور سنت کے مطابق بات ہوگی وہ میں بتاؤں گا. سر میرا کام یہی ہے کہ سچی بات بتاؤں, کس سے نہ سناؤں, سچی بات جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے وہ بتاؤں, قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کریم نے دین میں دی ہے. تو وہی بات آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بے ادبی آ جاتی ہے, وہ ہمارے عبادات خراب ہو جاتے ہیں. یہ ادب کی جگہ ہے جی, ادب کی جگہ. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں جی, یہ ہے احد کا میدان, ادھر لڑائی لڑی گئی, ٹھیک ہے جی. یہ ہے جبل رما کی پہاڑی, ٹھیک ہے جی. وہ جو مسجد آپ کو نظر آئی اس طرف دیکھیں جی, وہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے شہداء کی مسجد. یہ مسجد بعد میں بنائی گئی, اس کی تعمیر 2017 میں مکمل ہوئی. اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے جی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی ان کی تاریخی اہمیت نہیں ہے. پھر بھی جی آپ جا سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, مسئلہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. وہ شہداء کی مزار مبارک پہ آپ نے حاضری دے دیجیے, وہ ہے شہداء کے قبور مبارک. اور آپ نے پیچھے دیکھے جی, جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی, یہ سب سے بڑی زیارت ہے ادھر کی. جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے احد کا پہاڑ. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 7 سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 7 سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی, ادھر سے لے کر وہ کونے سے لے کر وہ کونے تک نظر بھی نہیں آ رہا. 7 سے 8 کلومیٹر بہت بڑی لمبائی ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور اس نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے, وہ احد کا منظر دیکھا ہے, وہ تکلیف دہ منظر دیکھا ہے. تو یہ ہے جی, یہ احد کا پہاڑ ہے. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے جی, ٹھیک ہے جی. سب کو سمجھ آ گئی ہے میری باتیں. تو یہ 5 زیارتیں آپ نے ادھر کر لی. آپ ابھی جاؤ جی ادھر مسجد کی طرف جاؤ, تھوڑا اپنے حساب سے ویڈیو جس نے بنانی ہے بنا لیں.